میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت میں وہ آدمی میرے سب سے قریب ہوگا جس نے اپنی زندگی میں میرے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت میں جس نے میرے اوپر درود پاک پڑھا ہے میں اسے کل قیامت کے میدان میں اپنی چادر میں چھپا لوں گا۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اور صرف چادر میں نہیں چھپاؤں گا، حساب و کتاب کی منزل سے بھی گزار دوں گا، پل صراط کو بھی پار کرا دوں گا۔ پوری حدیث پاک کی ترجمانی صرف 2 لفظوں میں کہ چھپے گا قیامت کے میدان میں اور نکلے گا جنت کے مکان میں۔ واہ واہ۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ بات ایک مجمع میں بیان کی، مجمع سے ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا صاحب پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کی چادر کتنی بڑی ہے، اچھا اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو نبی پر درود پاک پڑھے گا رسول پاک اسے اپنی چادر پاک میں چھپا لیں گے۔ تو میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں نے جلسوں میں دیکھا ہے ہزاروں ہزار کا مجمع ہوتا ہے، سبھی لوگ اپنے آقا پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت تک نہ جانے کتنے کروڑ اور اربوں لوگ اپنے آقا پر درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ نبی کی چادر کتنی بڑی ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، اتنے لوگ اس چادر کے نیچے کیسے آ پائیں گے؟ میں نے کہا نادان، تو میرے نبی کے چادر نور کا تذکرہ بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہ بتا کہ اجمیر والے خواجہ کا پیالہ کتنا بڑا۔ جب میرا خواجہ غلام نبی ہو کر کے پورے آنا ساگر کو ایک چھوٹے سے کٹورے میں بھر سکتا ہے، تو اگر میرا رسول اپنی پوری امت کو چھپا لے تو اس میں تعجب کی کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، میرا بھارت مہان، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ پورا مجمع یہاں سے وہاں تک مل کر ایک بار دل سے نبی پر درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا، ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پہاڑ کی بلندی پر اگنے والا ایک ننھا سا پودا ہو یا سمندر کی تہوں میں رہنے والا ایک ننھا سا کیڑا ہو، ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی چیز بغیر مقصد نہیں پیدا کی گئی۔ بے شک۔ اور جہاں وہ چیز اپنا مقصد کھو دیتی ہے تو پھر دنیا کی نظر سے گر جاتی ہے، دنیا والے اس کو اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں۔ بس میں ایک مثال پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ کے سامنے یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، کمپنی نے اس کو بنایا ہے کس کے لیے؟ روشنی کے لیے۔ مقصد ہے اس کا ہمارے اندھیرے گھر کو روشن کر دینا۔ جی۔ اور جس دن یہ ٹیوب لائٹ فیوز ہو جائے گی مقصد ختم۔ اب روشنی دینا بند کر دیا، جس مقصد کے لیے کمپنی نے بنایا تھا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اب کوئی اس کو عزت کی نظر سے دیکھے گا، کوئی اس کی حفاظت کرے گا؟ سیدھے اٹھائے گا، لے جا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت اور حسین بنایا، تو ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔
ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت چیز کو ایسے ہی آوارہ اور بیکار بغیر کسی مقصد کے بنا دیا ہے. نہیں نہیں مسلمانوں, تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے الا لیعبدون, اللہ نے جنات و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصود ہے. اگر ہم اس مقصد کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا, اور جس دن ہم اپنا مقصد بھلا دیں گے تو پھر سمجھ لیجئے اسی ٹیوب لائٹ کی طرح ہم اٹھا کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیں گے. کیا اچھی بات ہے, زندہ باد, واہ واہ واہ. اور ہو رہا ہے, ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے. آج ہندوستان کے اندر مسلمان جس نازک دور سے گزر رہے ہیں, اللہ اللہ, مجھے لگتا ہے کہ اسی دور کے لیے اقبال نے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ, ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے لو, ابھی بھی وقت ہے پلٹ آؤ دین مصطفیٰ کی طرف. تمہیں عزت, تمہیں وقار, تمہیں سربلندی, تمہیں اقبال پیرس اور لندن سے نہیں ملے گا. تمہیں اگر عزت ملے گی تو مدینے والے آقا کی چوکھٹ سے ملے گی. واہ واہ. اپنی غلامی کا رشتہ مدینے والے آقا کی چوکھٹ سے مضبوط کر لو, دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ کہیں گے کیا مولانا صاحب ہم صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے رہے اور کوئی کام دھندا نہ کریں, کوئی بزنس بیوپار نہ کریں, ماں باپ کی خدمت نہ کریں, بیوی بچوں کی پرورش نہ کریں, صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے؟ تو مسلمانوں یہ تنگ نظری مت پیدا کرو کہ عبادت صرف مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کا نام ہے. وہ بڑے تنگ نظر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھنا ہی صرف عبادت ہے. نہیں, عبادت کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ آپ کا ہر قدم عبادت میں شمار کیا جائے گا, بس شرط یہ ہے کہ ہر وہ قدم اسوہ رسول کی روشنی میں اٹھایا جائے. آپ کا چلنا بھی عبادت ہوگا, آپ کا کھانا بھی عبادت ہوگا, آپ کا سونا بھی عبادت ہوگا, آپ کا پڑھنا بھی عبادت ہوگا, آپ کا کمانا بھی عبادت ہوگا, آپ کی تجارت بھی عبادت ہوگی. ہر طرف عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ سنت رسول اور اسوہ رسول کی روشنی میں. میرے ملت کے مسلمانوں, آج تو آدمی سب سے زیادہ پریشان ہے کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے. ہر چہار جانب سے وہ حیران و پریشان ہے کس طرف سے کتنا پیسہ وصول ہو جائے, کہاں سے کتنا پیسہ مل جائے. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو, لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتا دوں کہ پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنی نیت اچھی کر لیں, آپ اپنی نیت بہتر کر لیں, تو یہ پیسہ کمانا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. ارے بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک دو آدمی گئے ہوں گے, بیٹھیے ادھر دیکھیے. جانے دیجیے, کچھ ضرورت سے جا رہے ہوں گے, پھر آ جائیں گے. جی ارشاد. پیسہ کمانا بھی آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا, لیکن شرط کیا ہے کہ نیت اچھی ہو. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں, مولا تو ہمیں اتنا پیسہ دے کہ ہم اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے, اس سے بھی زیادہ دے بال بچوں کی پرورش کر سکے, پڑھا لکھا سکے, اس سے زیادہ پیسہ دے تو مولا ہمارے پاس پڑوس میں جتنے بھوکے پیاسے لوگ ہیں ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکے. مولا اور بھی زیادہ پیسہ دے تو گاؤں محلے میں کوئی غریب باقی نہ بچے جس کا پیٹ میں بھر دوں. مولا اور زیادہ پیسہ دے تو ہیت نات رشتہ داروں میں کوئی غریب نہ چھوٹے جس کے کھانے پینے کا انتظام نہ کر دوں. لہذا اگر یہ نیت آپ کی پیدا ہو جائے تو یقین جان لیجئے یہ پیسہ کمانا آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا. واہ 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 واہ. میں آپ کو بتاؤں, حضرت شیخ محمد مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
مغرب کے غوث یہ کہے جاتے تھے. ان کی خانقاہ میں ایک نوجوان ایسے ہی پڑا رہتا تھا. خانقاہ میں جو کچھ ادھر ادھر سے کھانے پینے کے لیے آتا تھا وہی کھا پی لیتا تھا, بیٹھا رہتا تھا, ذکر وظیفہ کرتا رہتا تھا. ایک دن حضرت کو جلال آیا, کہنے لگے نوجوان تو دن بھر یہیں بیٹھا رہتا ہے, کوئی کام دھندہ نہیں کرتا ہے, جاؤ جا کے محنت مزدوری کرو, اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرو. یہ کیا بات ہوئی تم دن بھر خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے پورا دن گزار دیتے ہو؟ نوجوان نے کہا حضور جب مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے کرتے پروردگار عالم میرے رزق کا اعلان, میرے رزق کا انتظام کر دیتا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے جا کر کے میں محنت مزدوری کروں؟ کچھ وقت گزرا تو ایک دن حضرت کو بہت زبردست جلال آیا. کہا نوجوان اب تو میں اپنی خانقاہ میں نہیں رہنے دوں گا. اسلام اس بات کا کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ جنگل میں اور صرف عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی گزار دو. نہیں, معاشرے میں رہ کر کے, بیوی بچوں میں رہ کر کے اگر تم اسلامی طور طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہو تو اس سے بہتر طریقہ اور کوئی ہوئی نہیں. ارے واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اصل زندگی تو وہی ہے کہ معاشرے میں رہ کر کے آدمی گناہوں سے بچے. اگر جنگل میں چلا گیا تو وہاں جا کے کون سا گناہ کرے گا؟ لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے گناہوں سے بچے گا, تب اس کو جو ہے جہاد کا ثواب ملے گا. تو حضرت نے کہا نوجوان اب میں تجھے نہیں رہنے دوں گا, جا نکل یہاں سے, جا کے کوئی محنت مزدوری کرو. نوجوان نکل جاتا ہے, چلتے چلتے دور ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے. جنگل میں پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ ایک معذور پرندہ پڑا ہوا ہے جنگل میں. اللہ اللہ, جس کا پر بھی ٹوٹا ہوا ہے, پیر بھی ٹوٹا ہوا ہے, نہ تو وہ چل سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے. یہ نوجوان جا کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے انتظار کرتا رہا کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کرتا ہے. یہ تو معذور ہے بیچارہ, یہ نہ چل سکتا ہے نہ اڑ سکتا ہے, اس کو کہاں سے کھانا پینا ملے گا؟ بیٹھا بیٹھا انتظار کرتا رہا. اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک تندرست پرندہ اڑتا ہوا اپنی چونچ میں دانا دبائے ہوئے آتا ہے. اس پرندے کے قریب پہنچتا ہے, وہ معذور پرندہ اپنا منہ کھول دیتا ہے. یہ تندرست پرندہ اس دانے کو اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے, اس کے اب پیٹ بھر جاتا ہے. نوجوان جا رہا تھا کمائی کرنے کے لیے, جب یہ منظر دیکھتا ہے وہیں سے پلٹ کر کے واپس آنے لگتا ہے. سوچتا ہے اس جنگل میں پڑے ہوئے اس معذور پرندے کے کھانے کا انتظام جب پروردگار کر سکتا ہے تو میں بھی اسی خانقاہ میں پڑا رہوں گا, اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا, اللہ میرے بھی کھانے کا انتظام کرے گا. میں نہیں جاتا محنت مزدوری کرنے, میں نہیں جانتا کام دھندا کرنے. وہیں سے پلٹ کر کے واپس آ جاتا ہے. خانقاہ میں پہنچا, جیسے ہی حضرت کی نظر اس نوجوان کے اوپر پڑتی ہے, تڑپ کر بول پڑتے ہیں نوجوان تو پھر آ گیا میری خانقاہ میں, تو گیا تھا کام دھندا کرنے. کہنے لگا حضرت اب اللہ کی رزاقیت پر میرا ایمان بڑا مستحکم ہو گیا ہے, بڑا مضبوط ہو گیا ہے. کہنے لگے کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا, سارا ماجرا بیان کر دیا. حضرت جب اس جنگل میں پڑے ہوئے معذور پرندے کے رزق کا انتظام پروردگار کر سکتا ہے تو اس خانقاہ میں میرے بھی رزق کا انتظام اللہ کرے گا. میں نہیں جاتا کام دھندا کرنے. حضرت نے کہا نوجوان مجھے تیری سمجھ پہ افسوس آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کی بڑی پیٹھ تھپ تھپائی ہو, واہ بھائی واہ, تمہارا تو ایمان بڑا مضبوط ہو گیا, تمہارا ایمان اللہ کی رزاقیت پر بڑا مستحکم ہو گیا. نہیں کہا مجھے تیری سمجھ پہ افسوس آتا ہے, تم نے اس معذور پرندے کو دیکھا اور اپنے آپ کو اس معذور پرندے کی طرف بنانا پسند کر لیا, لیکن تم نے اس تندرست پرندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنے کھانے کا بھی انتظام کیا اور اس معذور پرندے کے کھانے کا بھی انتظام کیا. کاش تم اپنے آپ کو اس تندرست پرندے کی طرح بننا پسند کرتے اور یہ سوچتے کہ میں بھی چاہوں گا محنت و مزدوری کروں گا, پیسہ کماؤں گا, اپنا بھی پیٹ بھروں گا اور امت محمدیہ کے بھوکے پیاسے لوگوں کے بھی کھانے کا انتظام کروں گا. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خواجہ غریب نواز کانفرنس
मुसलमान ने नई बस्ती, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत पैगाम हजरत, जिंदाबाद। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। माला कम पहनाइए, बस हो गया, मोहब्बत इनाम दे सकते हैं। ये पहना नहीं रहे, चढ़ा रहे हैं। ये हजरत मोहब्बत है, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाइयों को। मोहब्बतों के साथ एक बार दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अगर बंदा ये नीयत पैदा कर ले अपने दिल में, तो यकीन मान लीजिए पैसा कमाना उसके लिए इबादत में लिखा जाएगा, इबादत में शुमार किया जाएगा। बड़ी अच्छी तकरीर, क्या कहने। आप जानते हैं हम सोते हैं ताकि हमारे जिस्म को रेस्ट मिल जाए, हमारी आँखों को सुकून मिल जाए, लेकिन अगर आप सोने से पहले इशा की नमाज़ पढ़ लीजिए और सोने से पहले वज़ू कर लीजिए और इसी नीयत से सो जाइए कि मुझे सुबह उठ करके फजर की नमाज़ पढ़नी है। अगर इस नीयत से आप सो गए और सुबह उठ करके फजर की नमाज़ पढ़ ली तो रात भर आप सो रहे हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जो बंदा इशा की नमाज पढ़ने के बाद इस नीयत से सो जाए कि मुझे सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़नी है, बावजूद सो जाए और सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ ले, तो ऐसा है जैसा उसने पूरी रात इबादत में गुजारी है। वो सो रहा है लेकिन उसका सोना इबादत में लिखा जाएगा। और मेरे आका तो यहाँ तक फरमाते हैं अगर उस रात में उसे मौत आ जाए ना तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीद का सवाब अता फरमाए, शहीद का सवाब अता फरमाए, बावजूद सो जाए फजर की नियत करके, मलकुल मौत आ जाए रूह निकाल ले जाए, उससे खुशकिस्मत खुशनसीबी मौत कोई हो ही नहीं सकती। आप कुर्बान जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत को कितना आसान बना दिया है। रास्ता चल रहे हैं, रास्ते में एक छोटा सा पत्थर नजर आ गया, आपने उसको पांव से ऐसे धीरे से किनारे कर दिया, मेरे आका फरमाते हैं सदका देने का सवाब उसको मिल गया। खाना खाते हैं हम इसलिए खाते हैं कि हमारे जिस्म को ताकत मिले, लेकिन अगर खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें और इस नीयत से खाना खाएं कि खाना खाएंगे जितनी ज्यादा हमें ताकत होगी उतनी ज्यादा रब की इबादत होगी, तो ये खाना खाना भी आपका इबादत में लिखा जाएगा। तो हर कदम पे आपको इबादत का सवाब। कहां खोए हो तुम, कहां गोए हैं आप? आओ अल्लाह के दीन की तरफ, आओ रसूलुल्लाह के उसवे की तरफ। तुम्हारा किरदार, तुम्हारा कैरेक्टर क्या था आप भूल गए हो। मेरे बिल्लत के मुसलमानों, एक नौजवान गया था मुल्क शाम के शहर हिम्स में, एक अरबी नौजवान, पूरा शहर ईसाइयों का था, कोई एक मुसलमान वहां पर नहीं था। उसने जाकर के ईसाइयों की मार्केट में, ईसाइयों के बाजार में जाकर के एक दुकान अपनी खोल ली, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए। एक दिन एक ग्राहक चलता हुआ उसकी दुकान पर आया, आके कहने लगा भाई मुझे 5 किलो जौ दे देना। उसने कहा भाई तुम ऐसा करो ना कि 5 किलो जौ तुम मेरे पड़ोस वाली दुकान से जाकर के ले लो। उसने कहा क्यों भाई तुम्हारे पास जौ नहीं है? कहा नहीं है तो, लेकिन आप मेरे पड़ोस की दुकान से ले लो। उसको बड़ा ताज्जुब हो गई। आज तो लोग लाखों करोड़ों रुपया एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर देते हैं ताकि मेरी दुकान चल पड़े। इमाम साहब के पास लोग न जाने कितनी तावीज लेने के लिए आते हैं मेरी दुकान चल जाए। लोग अपने दुकानों के बाहर कुछ बंदे इसलिए खड़े कर देते हैं ताकि वो ग्राहकों को पकड़ पकड़ के खींच खींच के दुकानों के अंदर ढकेले। उसको ताज्जुब हुआ कि ये कैसा दुकानदार है कि ग्राहक इसकी दुकान पर चल के आया है और ये वापस भेज रहा है, मेरी पड़ोस की दुकान से जाके खरीद लो। ताज्जुब से चेहरा देखने लगा। कहा मैं सामान बाद में लूंगा, लेकिन पहले मुझे सामान न देने की वजह बताओ। तुमने मुझे जौ देने से इनकार क्यों किया है? अल्लाह अल्लाह, मुझे वजह बताओ।
مجھے اس کا سبب بتاؤ. کہا کوئی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, جاؤ جا کے تم سامان لے. کہا نہیں میں جاؤں گا ہی نہیں, پہلے آپ مجھے وجہ بتائیے. کہا کوئی بہت بڑی وجہ نہیں ہے, بس اتنی سی بات ہے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں, جس نبی کا غلام ہوں, اس نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, تم اس وقت تک سچے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا پیٹ بھر کر کے سو جاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہ جائے. یعنی اگر تم اپنا پیٹ بھر رہے ہو تو جب تک تم اپنے پڑوسی کا بھی پیٹ نہ بھر دو تم سچے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اس نے کہا سنو, صبح سے میری دکان پر اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ میرے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا ہے, لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے اس پڑوسی کی دکان پر ایک گراہک بھی نہیں چڑھا ہے. تو یہ اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں کہ جاؤ, میرے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے, میرے پڑوسی کے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. میں سچا مسلمان ہوں, اپنے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے تمہیں پڑوسی کی دکان پر بھیج رہا ہوں تاکہ اس کے بھی بال بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے. وہ کہنے لگا نوجوان سن, میں سامان بعد میں لے جاؤں گا, جس نبی نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے اس نبی کا کلمہ پڑھا کر ان کا پہلے مجھے غلام بنا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, غلام مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, جلسہ مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. واہ 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 واہ. تو میرے نبی کی تعلیم تو یہ تھی, لیکن آج ہم کیا ہے, امام صاحب کے پاس آئیں گے تعویذ بنانے, نا صرف یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری دکان چل جائے, بلکہ یہ کہیں گے کہ پڑوس والے کی تھوڑا کم ہو جائے, فلانے کی بہت چل رہی ہے اس کی تھوڑا بند ہو جائے. مسلمانوں یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. رشک کرو لیکن حسد مت کرو. اگر کوئی مسلمان ترقی کر رہا ہے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے اور دعا کریے کہ آپ بھی اسی کی طرح ترقی کریں, لیکن یہ مت سوچئے کہ اس کا کم ہو جائے میرا بڑھ جائے, یہ غلط ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ایسی تھی. عرب کے ان بدوؤں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سربلندی عطا فرمائی تھی, ایسی عزت عطا فرمائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو چراگاہوں میں اونٹ چرانے والے تھے, لیکن یہ محمد عربی کی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ اس نے ہم جیسے عرب کے بدوؤں کو 24 لاکھ مربع میل حکومت کا مالک بنا دیا. اللہ اللہ اللہ. آج حکومت کا, آج عمر کی حکومت کا سکہ 24 لاکھ مربع میل پر چل رہا ہے. میرے ملت کے مسلمانوں کہتے ہیں کہ رو رہے تھے حضرت عمر وادی تہامہ میں. لوگوں نے کہا حضور عمر جیسا بہادر شہسوار اس طرح بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا. کہنے لگے مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا. کہا یہی تہامہ کی زمین تھی جہاں میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا تھا. 7 اونٹ دیا تھا مجھے, کہا اس کو ایک لائن میں کھڑا کر دو, لیکن جب میں آگے والے کو کھڑا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والے کو سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. تو میرے باپ نے بڑے مارا تھا. کہا تھا عمر ایک عربی شہسوار کے بیٹے ہو کر کے 7 اونٹ تم سے لائن میں نہیں کھڑے ہوتے. کہا ایک وہ زمانہ تھا جب عمر سے 7 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے, اور آج یہ زمانہ ہے کہ عمر 24 لاکھ مربع میل حکومت کا مالک ہے. سارے انسان بھی لائن میں ہیں, سارے جانور بھی لائن میں. یہ محمد عربی کی رحمتوں کا صدقہ نہیں ہے. تو حضرت عمر مدینہ کی گلیوں میں ٹہلتے تھے, بادشاہ ہے, خلیفۃ المسلمین ہے. ایک دروازے سے گزرے تو اندر سے ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی تھی. ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. اس نے کہا نہیں, عمر خلیفہ کا اعلان ہو چکا ہے, اب کوئی دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچے گا. اس نے کہا ارے عمر کہاں آتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے, دودھ میں پانی ملا دے. عمر یہاں کہاں دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر باہر سے سن رہے تھے, سب سن کر کے واپس تشریف لے گئے. صبح اپنے غلام اسلم سے کہا اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرو. لڑکی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا اماں اگرچہ عمر خلیفہ نہیں دیکھ رہے لیکن ہمارا پروردگار تو دیکھ رہا ہے, ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے یہ جواب سنا
تو آپ کے دل کے اندر پیوست ہو گیا. صبح اٹھے, اسلم سے کہا پتہ کرو, پتہ لگایا تو پتہ چلا وہ دونوں ماں بیٹی ہیں, بس وہی دونوں ہیں اور کوئی ان کا نہیں ہے. چنانچہ آپ نے سارے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا, کہا بتاؤ میں نے لڑکی دیکھی تو نہیں ہے, خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, کالی ہے یا گوری ہے, لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تقوی شعار ہے, متقی پرہیزگار ہے. کون ہے میرا بیٹا جو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار؟ واہ 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 واہ. حضرت عمر کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے تیار ہو گئے, کہا ابا حضور اگرچہ بیٹی دیکھی نہیں ہے, لڑکی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, لیکن اگر نیک ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عمر کا انصاف, عمر کا غلام علامہ. آپ سوچ رہے ہیں ہم نام بھول گئے, آپ سبحان اللہ بھول گئے. علامہ قاسم صاحب قبلہ, مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ. انہی کی اولادوں میں, نسلوں میں حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جیسا ہائے ہائے ہائے, واہ. خلافت راشدہ کا آخری خلیفہ پیدا ہوتا ہے, امیر المومنین پیدا ہوتا ہے. تو جب ہم اپنے کیریکٹر و کردار کی جھلک اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی. حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک مرید ان کا دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا حضرت وہ گاؤں کا ایک پنڈت ہے نا, وہ بڑا متاثر ہے, اگر آپ ایک مرتبہ اس سے کہہ دیں کہ تو مسلمان ہو جانا تو مسلمان ہو جائے گا. تو حضرت رونے لگے, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگا. تو مرید بڑا پریشان ہوا, حضرت میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہا ہے, اگر آپ ایک بار اس سے کہہ دیں تو مسلمان ہو جائے گا, پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رونے کی یہی بات ہے. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اخلاق میں, ہمارے کردار میں, ہمارے کیریکٹر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک ہلکی سی جھلک بھی پیدا نہیں ہو پائی ہے. اگر وہ ہلکی سی جھلک پیدا ہو جاتی تو ہمیں ان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ وہ ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے خود بخود مسلمان ہو جاتا. تو مسلمانوں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان و جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مسلمانوں, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر و کردار کے ہر گوشے میں اس عبادت کی جھلک پیدا کر لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی ایک ہلکی سی جھلک پیدا کر لیں, تو یقیناً یہ جو ظلمتوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں, یہ ظلمتوں کے بادل چھٹنے لگیں گے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر ایمانی جذبہ, ایمانی بیداری اور ایمانی جوش, ایمانی جذبہ پیدا کریں. مسلمانوں, یقین جان لیجئے کہ اگر آپ بیدار ہو جائیں گے تو پھر غیروں کو خواب غفلت میں جانا پڑے گا, اور اگر آپ خواب غفلت میں پڑے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ نہ ہماری مسجدیں سلامت رہیں گی, نہ ہمارے مدرسے سلامت رہیں گے. اب بھی وقت ہے, اسی لیے کہتا ہوں نہ سب لوگے تم مٹ جاؤ گے, اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستاں تک نہ ہوگی. داستانوں میں اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کریے. یقین مان لیجئے جو مسجد ہمارے سجدوں سے آباد رہے گی, کبھی دشمن اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں کو خود اتنا سر بلند فرما دے کہ ہمیں کسی غیر کے آگے اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور جب تم رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دو گے تو غیرت والا خدا کبھی تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا, بلکہ تمہیں اتنا بلند کر دے گا کہ آسمان کی سربلندیاں تمہاری سربلندیوں کو جھک جھک کر سلام کرے گی. یہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.